بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تعبیر خواب کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آج ایک دوست نے پوچھا کہ اگر خواب کے اندر بھیڑیے کو دیکھا جائے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ تو دوستو، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر کسی نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہو تو اس کی کیفیت کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ آیا کہ اس بھیڑیے نے اسے نقصان پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ اگر بھیڑیے نے اسے نقصان پہنچایا ہے تو اکثر معبرین علماء کے نزدیک خواب کے اندر بھیڑیے کا نقصان پہنچانا اس کی تعبیر ظالم بادشاہ سے ہے، یعنی کہ اگر کوئی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ بھیڑیے نے اسے نقصان پہنچایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ بادشاہ کی طرف سے اسے رنج اور تکلیف اور مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی اور اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب ظاہر بات ہے بادشاہ خود آ کے تو اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ کوئی ایسی پالیسیاں، کوئی ایسے اصول بنیں گے جس کی وجہ سے اسے مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس بادشاہ سے مراد اس کے شہر کا کوئی بڑا یا کوئی سردار مراد ہو۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں بھیڑیے سے لڑائی اور جھگڑا کر رہا ہے اور اس صاحب خواب اس بھیڑیے پر غالب آ جاتا ہے تو اس کی تعبیر بھی ظالم بادشاہ سے ہے کہ اس ظالم بادشاہ سے اس صاحب خواب کو کوئی نفع پہنچے گا، یہ نقصان سے محفوظ رہے گا۔ ہاں، اگر کوئی خواب میں بعض اوقات یہ دیکھتا ہے کہ وہ بھیڑیے کا گوشت کھا رہا ہے تو بھیڑیے کا گوشت کھانا خواب کے اندر یہ بھی کسی ظالم بادشاہ سے نفع ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی استخارہ کر رہا ہو اور رات کو خواب کے اندر وہ بھیڑیے کو دیکھتا ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس عورت کے لیے یہ استخارہ کر رہا ہے وہ عورت اس کے حال کے مناسب نہیں ہے، یا تو عورت ترش روح ہے یا مزاج کے لحاظ سے اچھی نہیں ہے، تو یہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ وہ عورت اس کے لیے اچھی نہیں ہے، یا جس کام کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہو وہ کام اس صاحب خواب کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اس کام سے اس صاحب خواب کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں مؤنث بھیڑیا سے لڑائی اور جھگڑا کر رہا ہے، یعنی مادہ سے وہ لڑ رہا ہے، تو اس کی تعبیر کمزور دشمن سے ہے کہ اس صاحب خواب کا مقابلہ کسی کمزور دشمن سے ہے۔ ہاں، اگر وہ مؤنث بھیڑیا اسے نقصان پہنچاتا ہے یا یہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے تو پھر میری وہی درخواست ہوگی کہ سب سے پہلے آپ نے پہلی فرصت میں اپنے بائیں طرف تھوک دینا ہے، اور پھر اس کے بعد ہو سکے تو آپ نے نماز ادا کرنی ہے اور کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات دینا ہے تاکہ ہر آنے والی مصیبت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے۔ ہاں، اگر کوئی بھیڑیا آپ سے ڈر کے بھاگ رہا ہے یا آپ بھیڑیے پر غالب آ جاتے ہیں تو ایسے خواب حیران کن نہیں ہے، بلکہ یہ اچھے خواب ہیں، ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تعبیر خواب کے حوالے سے ایک ضروری بات یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کے جو اعمال ہوتے ہیں، انہیں بھی بڑا عمل اور دخل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شخص آیا، اس نے آ کے حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں، لوگوں کو نماز کے لیے پکار رہا ہوں۔ تو حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو آپ کو حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ اتنے میں ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کے کہا حضرت جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں، لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا ہوں۔ تو حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ پر چوری کی جھوٹی تہمت لگے گی۔ تو جب حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تو بیٹھے ہوئے لوگ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ پریشان ہوئے اور حضرت جی سے پوچھا کہ آپ نے پہلے کو خواب کی تعبیر بتائی کہ آپ کو حج کی سعادت نصیب ہوگی، بعین ہی اسی طرح کا خواب اس دوسرے شخص آنے والے نے دیکھا ہے
تو آپ نے اسے خواب کی تعبیر اس کے برعکس بتائی ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو پہلا شخص میرے پاس آیا تھا تو میں اس کے حال احوال سے واقف تھا۔ وہ شخص نماز کا پابند تھا، صدقہ و خیرات دینے والا تھا، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا تھا، نوافل ادا کرنے والا تھا۔ تو میرے ذہن میں یہ آیت آئی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا کہ ایسے شخص کو حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ جو دوسرا شخص میرے پاس آیا تو وہ مستور الحال تھا میرے لیے کہ مجھے اس کے حال احوال کا کوئی مکمل علم نہ تھا۔ تو میرے ذہن میں یہ آیت آئی فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ کہ ایسے شخص پر جھوٹی تہمت لگے گی چوری کی۔ تو بسا اوقات انسان کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے اس کی اپنی حقیقی زندگی کے جو اعمال ہوتے ہیں انہیں بھی بڑا عمل اور دخل ہوتا ہے۔ تو تعبیر خواب کے حوالے سے موسم کو بھی بڑا عمل اور دخل ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے آ کے حضرت جی سے فرمایا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے اور میں اس آگ سے لذت محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جہاں آگ لگی ہوئی تھی وہاں کھودو زمین کو، وہاں خزانہ ہوگا، وہ خزانہ نکال لو۔ تو وہ صاحب خواب گیا اور اپنے گھر کے اندر اسی جگہ کھدائی کی تو وہاں سے خزانہ نکل آیا، تو اس نے وہ خزانہ لے لیا۔ تو تقریباً 6 ماہ کے بعد ایک اور صاحب آئے، اس نے خواب دیکھا اور حضرت جی سے پوچھا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے کمرے کے اندر سویا ہوا ہوں اور میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ اس گھر سے کوچ کر جاؤ، آپ اس گھر کو چھوڑ دو، خالی کر دو، اس گھر میں آپ کا نقصان ہونے والا ہے۔ تو اس صاحب خواب نے جا کے اپنا گھر تبدیل کر لیا، تو چند ہی دنوں کے بعد اس کا گھر منہدم ہو گیا، وہ سارا کا سارا گھر گر چکا تھا۔ تو طلباء نے حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ سے پوچھا، چونکہ طلباء ہر وقت استاد سے پڑھنے میں مصروف رہتے تھے، تو انہوں نے پوچھا استاد جی آپ نے پہلے شخص کو خواب کی تعبیر اور بتائی، بعین ہی وہی خواب اس صاحب خواب نے دیکھا اور اسے آپ نے خواب کی تعبیر اور بتائیے، تو ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس صاحب خواب نے جو خواب دیکھا تھا، پہلے آنے والے نے خواب سردی کے موسم میں دیکھا تھا، تو سردی کے موسم میں آگ کا ہونا یا آگ کا دیکھنا ایک نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ اور جو دوسرے نمبر پر خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تو اس نے گرمیوں کے موسم میں خواب دیکھا تھا، تو گرمیوں کے موسم میں آگ کو دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ تو میں نے اسی موسم کے لحاظ سے انہیں تعبیر بتائی۔ بہرحال اگر آپ کو کوئی خواب آئے تو کسی ماہر تعبیر سے اس خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے، یا کم از کم کوئی ماہر تعبیر آپ کو نہ بھی ملے تو کسی ایسے صاحب سے تعبیر پوچھنی چاہیے جو کچھ نہ کچھ تعبیر کے حوالے سے جانتا ہو، تو ایسے شخص سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔